میں جب یہاں آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ شیر شاہ آبادی قوم ہے، اس کی ایک خوبی کیا ہے کہ یہ شرک نہیں کرتی۔ میں شیر شاہ آبادی قوم کی دوسری خوبی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کا شکر ہے شیر شاہ آبادی قوم میں نسبندی نہیں ہے، آپریشن نہیں ہے۔ جو آدمی جتنا بچے والا ہے وہ اتنا زیادہ خوشحال ہے، چونکہ مکے کا ٹرک لوڈ کرنے کے لیے اس کو آدمی چاہیے، اس کے پاس دنیا جہان کا آدمی ہے، وہ پیسہ بچ رہا ہے۔ کھاد لانے کے لیے آدمی چاہیے، وہ پیسہ الگ بچ رہا ہے۔ جس کے پاس جتنا بچہ اتنا خوشحال، مالا مال۔ اور جلسہ میں پیٹی لے کر کے لوگ بیٹھتے ہیں اور جلسہ ختم ہوتے ہوتے پیٹی بھر جاتی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں اگر کنستر بھی لے کر کے بیٹھ جائے تو کنستر بھی بھر جائے۔ ماشاءاللہ مالا مال۔ یہ شیر شاہ آبادی قوم کی خوبی ہے کہ اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، جتنا بچہ ہوگا اتنا خوشحال ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف دنیا ہے، آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی، دوسری طرف بھی مسلمان ہیں۔ جانتے ہیں ایک سال میں کتنے بچیوں کی جان جاتی ہے اس ہندوستان میں؟ ایک سال میں 10 لاکھ معصوم بچیوں کی جان لیتے ہیں۔ یہ لینے والے کوئی اور نہیں ہوتے، گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ گھر میں بھی کوئی عام لوگ نہیں، ماں باپ ہوتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ پیٹ میں بیٹی ہے، گرا دیا۔ گرانے کے نتیجے میں بیٹے کی کثرت ہو رہی ہے اور بیٹی دنیا سے جا رہی ہے۔ ایک سال میں 10 لاکھ معصوم کی جان جا رہی ہے۔ گود میں بیٹی ہے، چوم رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹی ہے، محبت ہے؟ کہ یا رسول اللہ، جب آپ پر ایمان نہیں تھا تو بیٹی سے اتنی نفرت تھی کہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ آپ نے کہا کہ بیٹی رحمت ہے، تمہاری جنت کی ضمانت ہے۔ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ جتنا چومتا ہوں اتنی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دعا کرایا کہ بیٹا ہو، بیٹی ہو گئی۔ دعا کرایا بیٹا ہو، بیٹی ہو گئی۔ 7 بیٹی کا مالک ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو، اگر یہ مر جاتی تو اچھا ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی پر اتنا ستم مت کرو، میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ بیٹی سے نفرت مت کرو، بیٹی سے محبت کرو۔ یہ دنیا میں تمہاری عزت کو بڑھائے گی اور آخرت میں تمہاری مصیبت آسان کرے گی۔ بیٹی کی بدولت تم کو جنت ملے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، سامنے ہمارے مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان اپنی بیٹیوں پر 4 ستم ڈھاتے ہیں۔ پہلا ستم یہ ہوتا ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی بانٹتا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو منہ لٹکا کر کے بیٹھ گئے۔ لگتا ہے کہ مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے۔ لگتا ہے کہ پچھلے سال ماں نے پیدا کیا، اس سال یہی باپ پیدا کرے گا۔ بیٹا ہوا مٹھائی بانٹ رہا ہے، بیٹی پیدا ہوئی منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حج میں جا رہا ہے، ساری زمین و جائیداد کا مالک بیٹے کو بنایا، اور ایک ہی اولاد بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ بیٹا کو مالا مال کیا، بیٹی کو محروم کیا، کنگال کیا۔ یہ دوسرا ستم ہے۔ بیٹا کے لیے جب تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو پیسے کو پیسہ نہیں سمجھتا، بیٹے کو جھولے پر بٹھا رہا ہے، بیٹی کو چولہے پر بٹھا رہا ہے۔ بیٹی کو تعلیم سے محروم کیا، یہ تیسرا ستم ہے۔ اور سب سے بڑا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جب لڑکا کی شادی ہوتی ہے تو لڑکا سے پیسہ نہیں مانگتے، مہر نہیں مانگتے، ڈیمانڈ نہیں ہوتا۔ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے باپ سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ سب سے بڑا ستم ہے۔ اس ستم کے نتیجے میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ گنہگار وہ کم ہے، یہ سماج گنہگار ہے۔ لڑکا جب آیا لڑکی کی سے شادی کرنے کے لیے تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں۔ کہ یاد رکھو، تم اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر میری بیٹی سے شادی کر رہے ہو، 1 پیسہ نہیں ملے گا۔ لڑکا غائب ہو گیا۔ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ لڑکا کہاں گیا، لیکن لڑکا غائب ہو گیا۔ ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہے۔ لوگوں نے راز کی بات بتائی،
کہ شادی میں لڑکی کی ماں نے کہہ دیا پیسہ نہیں ملے گا اس لیے بھاگا. وہ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, وہ پیسے سے شادی کرنے کے لیے آیا تھا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے فری میں اپنے بیٹے سے شادی, اپنے بیٹے کی شادی کریں گے انشاءاللہ. فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ملا تو اپنا, نہیں ملا تو سپنا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی, اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن, پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا. جب جی چاہا مسئلہ کچلا, جب جی چاہا دھتکار دیا. تلتی ہے کہیں دیناروں میں, بکتی ہے کہیں بازاروں میں, ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں, عیاشوں کے درباروں میں. یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزت داروں میں. عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا. ماشاءاللہ جاڑا ہے, لوگ سٹ سٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو گھاس کی گرمی مل رہی ہے, اور سٹ سٹ کر کے جو بیٹھے ہیں تو مکمل گرمی مل رہی ہے. لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوسرے کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں نہ چلا جائے. خیر, اللہ جزائے خیر دے. بہت اچھا آپ نے سنا, آدھا جلسہ نکل گیا. صرف جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام رہ گیا ہے. ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جوانی میں بگڑیں گے, بڑھاپے میں سدھریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس کا شاید بیٹری ختم ہو گیا تو پیٹ کو بدبو دار بنا دے اور کینسر لگا دے. اللہ نے نظام بنایا, جیسے ہی پانی پیشاب میں تبدیل ہوا, فری میں اللہ نے بغیر علاج کے پیشاب کے راستے سے پانی کو نکال دیا. ایک پیسہ مالک نہیں لیتا. ڈاکٹر کے پاس اگر جو جاتا ہے, اگر اس کا پانی رک گیا ہے, پیٹ کے پیشاب کا پانی رک گیا ہے, اس کو نکالنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے, کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے. اس مالک کا احسان دیکھیے, ایسا نظام بنایا جب تک ہماری پیاس باقی ہے, پیٹ میں پانی باقی ہے, اور جیسے ہی پیاس بجھ گئی پیشاب بن گیا, اس پانی کو اللہ نے پیشاب کے راستے سے نکالا. وہ مالک ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے. فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں, تو اللہ نے بارش کو روک دیا, بارش نہیں ہو رہی ہے. فرعون گھبرا گیا, میں تو جھوٹا خدا ہوں, اگر بارش نہیں ہوگی تو اور جھوٹا ہو جاؤں گا. اس نے ابلیس سے کہا یار میری عزت آبرو کا سامان کر لو, بارش کرا دو. ابلیس بولا 1 منٹ میں بارش ہو جائے گی, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان میں جاؤ اور وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو. جب پیشاب کیا تو جم کر کے بارش ہوئی. ابلیس آیا دوڑا دوڑا فرعون کے پاس, مبارک ہو بارش ہوئی تھی. تو فرعون منہ بنا کر کے بولا یار بارش تو ہوئی تھی, لوگ کہتے ہیں بڑی بدبودار تھی. تو ابلیس نے کھسیا کر کے کہا کہ جیسا تو خدا ہے ویسی نہ بارش ہوگی, اور کیسی بارش ہوگی. فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب, پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا. فطرت کے ہر اثر میں ہوا
ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا، تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں کہ میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں جلسہ کو بھی نہ ٹھنڈی لگ جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے پنڈال سے باہر ٹھنڈی ہے اور پنڈال کے اندر ایمان کی گرمی ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مالک نے آپ کے اوپر 3 احسان کیا ہے۔ اس نے آپ کو انسان بنایا، اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ اس مالک نے اپنی طرف سے کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا۔ اس مالک کا دوسرا احسان، ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، کوئی قیمت نہیں چکائی۔ اس مالک نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے فری میں اسلام کی دولت سے مالا مال کر